بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، 22 ربیع الثانی ہفتے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ بھائیو، آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، اس دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال کے بعد یہ موقع ملے گا میرے بھائیو جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ وہ آج ملے گا، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے کر کر کے تھک چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ 22 ربیع الثانی ہفتے کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھیں گے، اپنی منمانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جن کے وظیفے پورے نہیں ہوتے وہ اپنی منمانی سے پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آتی، بعد میں پھر آپ لوگ ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ وظیفوں کا تو فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کے اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے، یا جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں یا جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ اور دوسری بات، آج 22 ربیع الثانی ہفتے کے دن ہماری خصوصی دعا ہے۔ جو شخص اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور کامنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ العزیز اس کو ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا۔ بھائیوں، میرا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتا ہے تو لکھ سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اور میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے۔ آج ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن رب کریم کے یہ 2 نام صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک دم اتنا پیسہ آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جو لوگ کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے، تو میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج 22 ربیع الثانی ہفتے کے دن رب کریم کے یہ 2 نام بتائے گئے طریقے سے صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کی اولاد کی انشاءاللہ خود حفاظت فرمائے گا۔ آج جو وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ گھر کے بچے کو پڑھنا چاہیے، کم از کم گھر کا ایک فرد تو لازمی پڑھے۔ آج ہر کوئی رب کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ اب چھوٹا سا نقصان بھی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے۔ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور جیسے ہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو اللہ کے 99 ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ یہ نام پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنی مشکل کے لیے بھی مدد مانگے گا نا، تو انشاءاللہ غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ تمام کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، وہ شخص بڑا ہی مقدر والا ہوگا
بڑا ہی قسمت والا ہوگا جو شخص آج یہ عمل کرے گا۔ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو نہیں کر پائے گا سوائے پچھتاوے کے اور کیا اس کے ہاتھ میں آئے گا، کیونکہ پھر موقع اس کو ملنا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ اگلے سال ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ آئے گی تو تب تک وہ انتظار کرے گا۔ اس لیے انتظار سے بہتر ہے کہ آج اس وظیفے کو لازمی کر لیں، اور بہت سارے لوگ تو وہ ہوں گے کہ جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام بھائیوں تک بھی، اپنی بہنوں تک بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دعائیں دیں گے کہ کاش اتنے سال پہلے ماہ ربیع الثانی کا یہ وظیفہ ہم نے کیوں نہیں پڑھا۔ آج آپ کے پاس ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے۔ یقین کیجئے گا جو آج تک آپ سنتے آئے ہیں، ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آج میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آج 22 ربیع الثانی ہفتے کے دن رب کریم کے یہ دو نام صرف 33 بار پڑھنے سے ایک تو آپ ہر طرح سے، ہر طرح کی مشکل پریشانی سے انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ دوسرا، بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گی، ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑی سنور جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑیں گے۔ جس دکان پہ گاہک نہیں آتا انشاءاللہ گاہک آئیں گے۔ بھائیوں، اتنا آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے ربیع الثانی کے مہینے کی آج تک قدر ہی نہیں کی۔ یہ مہینہ تو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، پہاڑ جیسی رکاوٹیں ہیں، تو ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن رب کریم کے یہ دو نام پڑھ کے اللہ کریم سے مانگے، انشاءاللہ آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں، بندشیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے یا مس ہو جاتا ہے، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن یہ عمل کر لیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج میرے بھائیوں وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو اچانک آپ کے حالات کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد چند دن، چند ہفتے نہیں بلکہ پورا سال رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، آپ کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی حاجت ہے، اپنی پریشانیاں ہیں، اپنے مسائل ہیں۔ آپ نے اپنی تمام حاجات کی نیت کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے التجا کرنی ہے کہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔
آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غائبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو لوگ نقصانات کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی اور بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، آج ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن یا قہارو کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ پورا مہینہ دل کھول کے جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، جہاں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں، کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ صرف یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے آپ کے قریب غائبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت فرماتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا قہارو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، میرے پہ جادو جنات کے اثرات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، میرے گھر میں سکون نہیں ہے، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ تو یا قہارو کو 11 بار پڑھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنا کس طریقے سے، کس انداز سے ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا قہارو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، یعنی 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج 22 ربیع الثانی ہفتے کے دن یا قہارو پڑھ لیں گے تو پورا سال رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا۔ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت کو یا قہارو کا غائبی موکل سنبھال لے گا اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اب آپ نے یا قہارو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج 22 ربیع الثانی ہفتے کے دن دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تعلیمات میں بہت بار بتا چکا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، سورہ فاتحہ الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا انشاءاللہ وہ اسی سال دولت مند ہو جائے گا۔ یہ جو اعمال میں بتانے جا رہا ہوں یہ بے حد آزمودہ ہیں، لوگوں نے ان سے بے شمار فائدہ اٹھایا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے اور حاجات بھی ساتھ ہوں، یعنی 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر 7 حاجات کے لیے مانگیں گے تو اللہ کریم انشاءاللہ آپ کی 7 ناممکن حاجات کو بھی پورا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو ربیع الثانی کی 22 تاریخ اور ہفتے کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن یا حفیظو یا سلامو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھ لے گا، یعنی 21 ٹائم پڑھ لے گا، انشاءاللہ اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر اگر جادو بھی کروائیں گے تو انشاءاللہ وہ واپس انہی پہ پلٹ کے جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کی جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی افات سے انشاءاللہ اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن اللہ کے 2 نام یا حفیظو یا سلامو کو 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب بھائیو یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ان دونوں ناموں کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا،
یعنی کہ یا حفیظ یا سلام دونوں کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام دونوں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام دونوں کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حفیظ یا سلام کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل کر لینا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب آپ نے ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کے رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ماہ ربیع الثانی میں صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق دے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھیکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے، غریب کرے تو غنی ہو جائے، امیر کرے تو دولت مند ہو جائے۔ آپ نے اس وظیفے کو آج لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ دعا میں ضرور اپنی شرکت فرمائیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے اللہ، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ اور کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پہ سخت نادم اور شرمندہ ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن اے میرے اللہ تیرے نام لیوا بندے بھی تو ہیں، تیری توحید کی گواہی بھی تو دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستوں سے ہٹا کے صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے مالک کہ جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک پاک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑے میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ میرے مالک جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد از جلد ادا کر دے۔ اے میرے اللہ پاک شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ
ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بھائیو آپ بھی اس خوبصورت دعا میں کمنٹ باکس میں آمین لکھ کے شامل ہو جائیں۔ بھائیو اور میری پیاری بہنوں، کیا پتا کہ کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے، ہم سب کے بگڑے کام سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔